इसी तरह फिर इन दोनों की मंगनी का फंक्शन आ गया और दोनों की इकट्ठी मंगनी हो गई, क्योंकि लड़का लड़की की बहुत बात मानता था, क्योंकि उसकी लव मैरिज थी, इसलिए वो उसको बहुत मानता था। फिर दोनों की मंगनी हुई और लड़की के पास जो भी कोई जाता तो ये हर किसी को अपना हस्बैंड से साथ तारुफ करवाती कि ये नहीं मेरा फियोंसी है, नहीं ये मेरा हस्बैंड है, क्योंकि जबकि अभी शादी नहीं, अभी तो बस मंगनी हुई है। तो लोग हैरान होते थे कि ये क्या है, क्योंकि मंगनी में भी ऐसे भी नाजुक रिश्ते होते हैं कि कुछ मंगनियाँ कामयाब रहती हैं और कुछ मंगनियाँ टूट भी जाती हैं। तो लोग फिर अब बातें करने को नहीं रहती। फिर इसी तरह मंगनी का फंक्शन भी हो गया। फिर इसी तरह टाइम गुजरता गया। इन दोनों लड़की ने अपने और उसकी माँ ने हर फंक्शन कोई होता तो उनको इनवाइट करने लग जाते और लोग हैरान हो जाते कि ये भी फंक्शन में आया हुआ है, अभी तो बस एक रिश्ता है। तो फिर इन्होंने लड़की लड़की की पिक्चर ऐसे खिंचाते जैसे हस्बैंड वाइफ की करवाते और ड्रेसिंग भी एक दूसरे की ऐसी होती थी। फिर इन दोनों का एक वक्त आ गया इनकी शादी का, और फिर इनकी शादी की फंक्शन होना शुरू हो गए। फिर लड़की की शादी हो गई और लड़की उसके घर चली गई, और जैसे जैसे लड़की उनके घर में रहना शुरू हुई, फिर लड़की ने हर किसी को यही झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और यहाँ तक उसने अपने हस्बैंड से साथ भी झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हस्बैंड भी इस बात से खुशी में हो गया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और उसके घर वाले भी कि चलो हमारे घर में भी छोटा बेबी आने वाला है। इसी तरह फिर लड़की और लड़की की माँ लड़की को साथ लेकर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाया करते थे, लेकिन हस्बैंड को अंदर नहीं लेकर जाया करती थी। बस माँ बेटी अंदर जाती थी और पता नहीं क्या डॉक्टर से बातें करती थी, और बाहर हस्बैंड वेट करता रहता था। और फिर इसी तरह एक हुआ कि वो घर में जब गई और हस्बैंड भी रूम में था, तो वो आगे तकिया रख रहे थे अपने पेट के आगे। तो हस्बैंड देख रहा था और हस्बैंड ने पूछा ये क्या कर रही हो, ये क्यों रख रही हो। तो उसने कहा डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुमने इसके आगे अपना तकिया रखना है, और तकिए से ऐसे फील होता था जैसे वो प्रेग्नेंट थी, और लोगों को यही लगता था कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर क्या अपने हस्बैंड को कहती कि तकिया रखने से डॉक्टर ने कहा है कि आपके बच्चे को हीट मिलेगी और आपके बच्चे के लिए अच्छा है और आपके बच्चे के लिए बहुत मुफीद है, इसलिए आपको ये करना है। तो उसने कहा डॉक्टर ने कहा है, शायद डॉक्टर कह रहा होगा तो कुछ अच्छा ही कह रहे होंगे। तो इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो उसने तकिया ही आगे रखा होता था। और फिर कहीं कहीं फौजी या कोई फंक्शन में वो आती और लोगों की नज़र पड़ती कि वो प्रेग्नेंट है, और कुछ लेडी जब उसके गले लगती और कुछ औरतें तो फील कर लेती थी, जो पुरानी औरतें होती हैं उनको तो आइडिया ही हो जाता है, और वो यही बातें बैठ के करती कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। तो लोग कहते थे कि आप ऐसी बातें ना करो, अगर उसकी माँ ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे उसके। तो इसलिए तो वो कहती थी, एक ने कहा कि देख लेना इसका बेबी नहीं होना। तो हमने सबने कहा कि नहीं ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहू है, तो ऐसा नहीं किसी को कहते। तो इसी तरह वक्त गुजरता गया और लोग इसी इंतज़ार में था कि कब इसका बेबी आएगा इस दुनिया में। और हम भी देखे इसी तरह उसने एक फंक्शन भी किया गोद भराई का, लेकिन सबको तो यही लगता था कि वो सच में प्रेग्नेंट है, जो उसने फंक्शन भी रखा। लेकिन
ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور لوگ اسی انتظار میں بیٹھے رہے، اور بس لوگوں کو یہی تھا کہ اب وقت آنے والا ہے۔ اس سے جب بھی کوئی ملتا اور اس سے پوچھتا کہ کب تمہارا ٹائم آنے والا ہے، تو اس کی ماں آگے سے جواب دیتی کہ مس کو بس ہو جانے والا ہے، یہ لاسٹ منتھ ہے۔ اسی طرح پھر لوگ ملتے اور پھر لوگ پوچھتے ابھی تک بیبی نہیں ہوا، تو ماں ان لوگوں کو کہتی کہ اس کو مس کیریج ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی حیوانی چیز آ جاتی ہے جو بیبی کو لے جاتا ہے، پھر اس کے پیٹ میں ڈال جاتا ہے، اس لیے تو ابھی ٹائم نہیں آ پا رہا۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ مس کیریج ہو کے پھر بیبی ویسے آ جاتا ہے، یہ ابھی تک بیبی کا تو ایک ٹائم آپ نے خدا کی طرف سے بنا ہوتا ہے۔ 9 ماہ آپ بچے کو پیٹ میں اپنی ماں رکھتی ہیں، تو اس کے 9 ماہ پورے ہی نہیں ہو پا رہے، تو اسی طرح پھر وہ انتظار میں کہ لوگوں کو کہ یار کب آئے گا اس کا بیبی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ سب کو یہ جھوٹ لگنا شروع ہو گیا، لیکن یہ پھر بھی ماں بیٹی کی پلاننگ اور چالاکیوں میں تھے کہ لوگوں کو اندازہ بھی فیل نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ ماں نے اس کا اور بیٹی نے اس کا دی اینڈ کرنے کا سوچ ہی لیا۔ پھر انہوں نے ماں نے کہا کہ میری بیٹی کا ٹائم آنے والا ہے، تو میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ گھر لے کر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میری بیٹی کا پہلا بیبی ہے، تو میں اپنے گھر میں کروانا چاہتی ہوں۔ تو اس کی فیملی اور لڑکا مان گئے، اور پھر ماں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آئی۔ اس پلان میں اس کے بھائی، اس کا باپ، اس کی بھابھی، اس کی سب فیملی مل گئی، اور انہوں نے رات کے ٹائم پلان کہا کہ ہم اس کا بیبی کا کہیں گے کہ ہم اس کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے اور بیبی نہیں رہا، اور بیبی کو رات رات اس کے بھائیوں نے دفنا دیا، اور پھر یہی ایسا ہی ہوا۔ پھر ڈاکٹروں نے کہا دنیا ساری سو گئی، اور انہوں نے پھر رات کے 3-4 بجے شول ڈالنا سٹارٹ کر دیا کہ اس کا بیبی مر گیا، اور سب رونے کی ایکٹنگ کرنے لگ گئے، خاص کر کے ماں، اور ماں رو رو کے لوگوں کو یہ فیل کروائے کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ میری بیٹی کا بیبی کیا نہیں رہا اس دنیا میں، اور وہ یہاں سے اب نہیں، وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ پھر لوگوں نے افسوس کے لیے آنا شروع ہوئے، یہاں تک پھر لوگوں نے کہا کہ اس کے باپ نے اس کا چہرہ دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رات کے تھا۔ اس کے بھائیوں نے اس کو دفنا دیا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ڈاکٹر نے کہا اس کو ابھی ابھی دفنا دو، تو اس لیے اس کے بھائیوں نے رات کو ہی جا کر دونوں نے دفنا دیا۔ تو باپ سب حیران ہوتے تھے کہ بچہ پورے ماں کا تھا، اور بچے کا تو جنازہ پورا بنا جاتا ہے، اور انہوں نے رات رات ہی دفنا دیا، اور یہاں تک کہ باپ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اور باپ اسی گلٹی میں رہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو، بچہ یا جو بھی تھا، میں نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا نہیں، اور میں نے دیکھا نہیں، اور میرے بنا ہی انہوں نے دفنا دیا۔ اس نے اپنی بیوی سے غصہ گلا شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح وہ پھر بھی اپنے یہ وقت اب گزر گیا۔ پھر اس کی بیوی، ایسا وقت ہوا کہ اس کی بیوی کہیں اور چکر لگانے شروع ہو گئی، کسی اور کے ساتھ فونوں پہ لگنا شروع ہو گئی۔ اس کے ہسبینڈ کو ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا کہ میری وائف کس سے بات کرتی ہے، میں نے تو اس کو فون بھی نہیں دیا، یہ فون کس سے چوری چوری بات کرتی ہیں اور اس کی آوازیں آتی ہیں۔
پھر ایسا ہوا کہ اس کا چوری پکڑی گئی اور اس لڑکے نے اس کی فیملی کو بتایا. اس کی فیملی نے اس پر یقین نہ کیا اور لڑکے کو جھوٹا بنا دیا، اور لڑکے نے کہا یا اپنی بیٹی کا علاج کروائیں یا پھر مجھے بیوی اس کو کریں، یا پھر یہ کہیں اور چکر چلا رہی ہیں جو بیبی نہیں لے رہی. تو اسی طرح پھر اس نے نہ بیبی کا علاج کروایا، نہ اس نے، وہ اپنی لڑائی جھگڑا کر کے اپنی گھر آ گئی، اپنی امی کے گھر آ گئی، اور ماں نے سب نے اس کو سپورٹ کیا. یہ نہیں کہ بیٹی کو غلط ثابت کریں، لیکن انہوں نے اس کے میاں کو غلط بنا دیا اور لوگوں کو یہ فیل کروایا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے، میری بیٹی کی زندگی خراب اس نے کر دی. اور لوگ تو یہی مانتے رہے کہ کیا یہ سے ہوا ہے اور یہ سچ بول رہے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ میں بہت ماہر تھے فیملی، اس لیے. اور پھر لڑکے پہ انہوں نے پرچہ کروا دیا اور لڑکی نے کہ یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس لیے، اور میں اس کو شادی نہیں کرنے دوں گی، اگر کرے گا تو مجھے طلاق دے گا. تو اس نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا لڑکی نے، اور آخر وہ لڑکی اپنے گھر بیٹھی اور لڑکا وکیل کے چکر اور عدالتوں کے چکر لگاتے رہا. اور لڑکی کا انجام کیا بنا؟ آخر یہی ہے کہ آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا، آپ اس کو ہمیشہ غلط چیزوں سے پہلے ہی ٹوک دیں، کیونکہ آپ کی اس غلطی سے کسی کا بہت بڑا انسان دہ ہو جاتا ہے. کیونکہ آخر کسی کا کچھ نہیں جاتا، آپ کے اپنے بچے کا جاتا ہے. اب دیکھیں، جیسے اس نے ماں نے اپنی بیٹی کے جھوٹ میں ساتھ دیا، اور ماں اس کو غلط کرنے کے بجائے اس کو صحیح نہیں، اس کو غلط کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کو بیٹی کو سمجھاتی کہ یہ ماں کا ایک ٹکڑا بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اگر تم پریگننٹ نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، ہم تمہارا علاج کرواتے ہیں اور ہم تمہیں اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں. لیکن نہیں، لوگوں کو جھوٹ بتا کر کہ ہم پریگننٹ ہیں اور آگے تکیہ رکھ کر لوگوں کو، اور لوگ بھی اتنے پاگل نہیں ہوتے، لوگ تو بہت تیز چلاک دنیا ہے، وہ اندازے سے پتہ لگ جاتی ہیں اور لوگوں کو سمجھنے شروع ہو جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس لیے ہمیشہ جن کو ماں بنتی ہیں ان سے پوچھو، جن نہیں بنتی ان سے پوچھو کہ اگر آپ نہیں اولاد ان کے پاس تو ان سے پوچھو. تو اس لیے اولاد کے معاملے میں کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی دین ہے. اگر وہ اللہ دیتا ہے تو اللہ پر شکر ادا کرو، اور اگر نہیں دے رہا تو خدا سے دعا کرو، اس کے آگے حضور جھک کر اس سے مانگو، کیونکہ جب مانگو گے تو تمہیں مل جائے گا نا. تو ایسے جھوٹ سے نہ آپ کا کچھ گیا، آپ کا اپنا گھر برباد ہوا تو کسی کا تو کچھ نہیں، سارے اپنی زندگی میں. اور ماں باپ کا کیا ہے، وہ آج ہے کل نہیں، تو پھر کس کے بھروسے رہو گی؟ بہن بھائی کب تک آپ تمہارے ساتھ دیں گے؟ بھابھی کب تک تمہاری ہوگی؟ اس لیے جو آپ کا آپ کے ہسبینڈ نے اور آپ کی اولاد نے بننا ہے وہ کوئی نہیں بنے گا. اس لیے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا ایک رشتہ دل سے بنائیں اور جھوٹ کا رشتہ مت بناؤ. اگر آپ جھوٹ بولو گے تو وہ بھی آپ کے جو اس کو اعتماد ہے وہ بھی جائے گا، اور وہ بھی آپ کی زندگی سے بہت دور ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی نہیں برداشت کرے گا، چاہے ہسبینڈ ہے چاہے بیوی ہے، کہ وہ اپنی لائف میں کسی اور کو، چاہے ہسبینڈ کا کسی اور کے ساتھ چکر ہو چاہے بیوی کا چکر ہو، تو کوئی برداشت نہیں کرتا. اس لیے اگر آپ اپنی وقت میں ایسا کرو گے تو آپ کے وقت آنے پہ آگے آپ کی اولاد بھی ایسا آپ کے ساتھ کر سکتی ہے. اس لیے بہتر ہے
अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा ही जिंदगी में किसी का ना बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो। इसलिए उस मालिक पे छोड़ो। उस मालिक ने आपके लिए जो किया है बेहतर किया है, और जिस हाल में हो उसी हाल में खुश रहो, क्योंकि उस मालिक के अलावा कोई आपको नहीं जान सकता, और कोई आपको उसे, अगर उसने ये आपको माँ का या बाप का, बहन का कोई भी रिश्ता दिया है तो ऐसे नहीं दिया होता, कुछ सोच के आपके लिए। तो इसलिए, और माँ को भी खास करके, बच्चों को अपनी गलतियों पे एहसास दिलाना शुरू करें और बताएं कि आपका बच्चा किस बात पे गलत है और किस बात पे सही है। अगर आप उसको गलत पे भी नहीं डांटोगे तो आपका बच्चा और सर पे होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी फैमिली ने मुझे नहीं डांटा और मुझे कुछ नहीं कहा। इसलिए अपनी फैमिली में अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपनी औलाद को हर चीज़ में देखें और डांटें, क्योंकि वो आपके भले के लिए हैं। और इसलिए आज वो देखें, इसकी माँ ने नहीं डांटा तो उसकी बेटी का घर बर्बाद